حرکت کا اعلان کر دیا ہے. وہ ایک مشہور سلوگن ہے، ہم ظلم مٹانے آئے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اچھے اچھے ناشتوں کی ضرورت ہے، نہ اچھے اچھے قورموں کی ضرورت ہے. صرف مہربانی کریں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں ہمارا ساتھ دیں. اگر ساتھ نہیں دے سکتے ہو دعا کرو، ساتھ نہیں دے سکتے ہو دعا کرو، لیکن یہ ظلم نہ کرو کہ ہمارے خلاف ظالم ہو اور آپ ظالم کے ساتھ ہوں گے. ظالم کی بربادی یقینی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہتا ہے کہ فرعون غضب والا بادشاہ تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا. پھر میں نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ بات کرو. اللہ پاک نے ان غریبوں میں جن کے بچے ذبح ہوتے تھے، ان غریبوں میں ایک بچہ پیدا کیا اور اپنی حکمت سے اس کو ظالم کے گھر میں پرورش دی، اور اسی کے مقابلے میں وہ کھڑا ہوا. اور باقی سب کو پتہ ہے ظالم بیرے کلزے میں یا بیرے روم میں فارغ ہو گئے اور مظلوم جیت گئے. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں، میں وقت ضائع نہیں کرتا آپ لوگوں کا. اگر ہم نے واقعی پاکستان کو پاکستان بنانا ہے تو ہم نے وعدہ کرنا ہوگا. ہر لڑائی انکار سے شروع ہوتی ہے. آپ نے ظلم کے خلاف انکار کرنا ہوگا. ہمارا کلمہ جب ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لا الہ. لا الہ مانا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں. یہ مکمل اگر ہم نہ کریں برباد ہو جائیں گے. لا الہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، کوئی چیز اس کے لائق نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے الا سوائے خدا. لا الہ کوئی چیز نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی فلانا نہیں الا اللہ سوائے خدا کی، محمد رسول اللہ. آسان سی بات ہے. انکار سے شروع. جی انکار سے شروع. ہم نے ظلم کے خلاف انکار کرنا ہے. کوئی جھگڑا نہیں، نہ شہباز سے میرا جھگڑا ہے، نہ نواز شریف سے میرا جھگڑا ہے، نہ کسی اور سے جھگڑا ہے. یہیں سے نواز شریف آپ کو پتہ ہے میاں صاحب سیاست میں کیسے انٹر ہوئے، کیسے آئے. سب جو ہمارے سیاسی لوگ یہاں ہیں رہے ہمارے یار لوگ، میں ان سے جھگڑا نہیں کرتا. ہمارے یار لوگ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کی تربیت کی غلط ہے. معافی چاہتا ہوں. سینٹ ہرٹس کی ان کی تعلیم ہے. پنجاب کی پنڈ میں پلا بڑا ہوا آدمی جب میجر کی لیول سے پہنچتا ہے اپنے پنڈ سے اسے گنا تھا. ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی ہے، یہ مسجد کھڑی ہے. بابا تو یہاں پیدا ہوا مجھ کا بچہ، تو یہاں پیدا ہوا، مجھ یہاں تھی، ہم سب یہاں تھے. پٹھان ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، ان کو جب ٹریننگ جاتی ہے انہیں عوام سے گن آتی ہے. آپ نہیں کر سکتے لیڈ اس کی. آپ نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے اس میں ہم نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے دفاع کے لیے. اگر آپ کو شوق ہے، کسی کو شوق ہے، وہ پیشہ چھوڑ دیجیے، آ جائیے. حلف کیا ہوتا ہے؟ حلف ہم نے حلف لیا ہے، ہم سب نے حلف لیا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. جن لوگوں نے حلف لیا ہے اپنے اپنے حلف کا ساتھ ہے. ہمیں نہ فوجوں سے جھگڑا ہے، نہ یہاں کے ایجنسیوں سے جھگڑا ہے. کوئی ملک فوجوں کے بغیر نہیں چل سکتا. کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا. بسم اللہ. جو دنیا جہان کی فوجیں کر رہی ہیں، جو دنیا جہان کی جاسوسیاں ادارے وہ کر رہے ہیں، آپ اسی فریم میں رہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم وہ بقول کسی آدمی کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن آپ کے لیے بندوبست کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ، یہ دنیا ٹھہر جائے گی. یہ دنیا کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے ایک نظام دیا ہوا ہے. میں بڑی کا کام نہیں کر سکتا، بڑی علامہ صاحب کا کام نہیں کر سکتا، علامہ صاحب لوہار کا کام نہیں کر سکتے، لوہار کسی شروائے کا. اگر اس سسٹم کو آپ نے بگاڑ دیا سارا سسٹم بیٹھ جائے گا، سارا سسٹم بیٹھ جائے گا. ایک بہت بڑے عالم دین کو جس نے دنیا جان کے قرآن کریم پڑھے ہوں، اس کو اگر آپ بتائیں کہ جی بسم اللہ یہ میز بنا کے دو تو وہ غریب نہیں بنا سکتا. کتابیں اس نے بڑی پڑھی ہیں، بہت بڑی پڑھی ہیں، وہ اس کا مسلک کوئی اور ہے. اور اگر کسی آپ بڑے خان چودھری فلانے کا بیٹا، خان فلانے کا بیٹا
کہ جی آپ آ کے ہمارے جمعے کی نماز پڑھائیں، وہ نہیں پڑھا سکتا. ہمارے صبح لوگ ایسے ہیں جنہوں کو کل والا پڑھنا بھی مشکل سے آتی ہے، کل والا پڑھ کے ٹک جاتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم نے خوشحال خان خٹک کا ایک شعر ہے پشتو میں، تھر چھ تیریږي خو گلزار لره کنه، زلفی چھ ولول سی خو خپل یار لره کنه. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر سڑے پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. وہ کہتا ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا کام ہے. ہم بڑئی کو بڑئی میں رہنے دیں، لوہار کو لوہار رہنے دیں، پروفیسر کو پروفیسر رہنے دیں، فوجی کو فوجی رہنے دیں، وکیل کو وکیل رہنے دیں. بہو بیٹیوں کو یہ ملک بہترین ملک بن جائے گا. ودن 10 ایئرس بہت بڑا ملک بن جائے گا. دم کی ڈنڈوں سے کام نہیں چلے گا. ہم آئے ہیں لاہور کے، ہم مشکور ہیں. جب ہم چلے اسلام آباد سے، نیازی صاحب خدا ان کو جنت نصیب کرے، شیر افغان نیازی کا لڑکا MNA، بہت سارے MNAs، بہت سارے MPs ہمارے ساتھ تھے، بڑی بڑی لمبے لمبے. اتنا ہم بھی گرا نہیں کریے، جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں. مطلب یہ ایسے گیم نہیں کیا. پولیس والے بھی نیک بخت، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. لیکن اتنے مت کرو. میں صرف ان سے یہی کہتا ہوں، ہمارے پولیس سسٹم ہے کہ بابا آپ نے حلف لیا ہوا ہے، کوئی سیکرٹری ہو، کوئی فلانا ہو، کوئی فلانا ہو، آپ نے وہ رویہ رکھنا ہے جو واقعی پولیس رکھتی ہے. پولیس کا فرض مدد آپ کی. جنرل ڈیگال نے، بہت بڑا آدمی تھا جنرل ڈیگال، فرانس کا بہت بڑا تھا. اس کے وقت میں بچوں نے اسٹوڈنٹس کی جدوجہد تھی. ایک خاص موقع پہ پولیس نے انکار کر دیا. جنرل ڈیگال جیسے آدمی کی پولیس نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم اپنے بچوں کے پیسے گولیاں چلائیں. نہیں، ہمارے بچے ہیں. ہم نے پولیس کو یہ سمجھانا ہے کہ وہاں آپ کارروائی کریں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، جہاں کوئی برا کام ہو رہا ہو، جہاں کوئی. یہ کیسے چلے گا؟ وہ پاکستان کی پولیس جو نظام انگریزوں نے، اگر اس کو ہم ٹھیک طریقے سے چلائیں، ایس ایچ او کا علاقہ بہت کم ہوتا ہے. اتنا افیکٹو نظام ہے یہ. ہر ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں فلاں آدمی ویل کپ چراتا ہے، فلانا مرغیاں چھپاتا ہے، فلانا سراغ لگاتا ہے، فلانا جیب کاٹتا ہے، فلانا وہ. اس نظام کو اصل میں وہ سیاسی حکومتیں چلنے نہیں دیتی. ابھی 3 مہینے پہلے میں نام نہیں لوں گا، میرے دوست ہیں حکومتوں میں، یار ہیں میرے، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ علامہ صاحب ابھی 2 مہینے پہلے ہمارے علاقے کہ میں سنار ہوں، ایک پستول والے آئے، انہوں نے میرے بچے سمیت گولیاں پہ رکھیں. میری سنار کی دکان سے تقریباً 3 کروڑ کا جو کچھ میرا سامان تھا وہ لے گئے. میں نے ایک آدمی کو، خدا زندہ رکھے، میں نے اس کو ٹیلیفون، یہ واقعہ ہوا تھا 5 دن پہلے. میں نے اس کو ٹیلیفون، میں نے کہا یار ایسے کچھ ہوا ہے، کچھ کرو. آپ یقین کریں علامہ صاحب، میں نے 4 دن پہلے بات کہا تھا، 4 دن بعد ایک بھی یہ چیز کیا کہتے ہیں، کوکا، ایک وہ 3 کروڑ کا سارا سونا نکال لیا واپس. پاکستان میں ہوا، پاکستان کی پولیس نے کیا. اگر ہم اس کو چلنے دیں، بالکل لے گئے تھے، پستول کی زور پہ لے گئے تھے، 3 کروڑ کا سونا لے گئے تھے. 3-4 دن بعد اس نے مجھے کہا، میں نے علامہ صاحب شریف آدمی سے کہا، پھر میں نے وہ 4 دن بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ بچے لڑکے ہم نے پکڑ لیے، وہ مالک کو بھیج دیجئے. اس آدمی کو میں نے بھیجا، یہ جو بھیجا. کوئی ایک چیز، یہ سسٹم، ہم اصل میں بدماشی کرتے ہیں. ہم اپنی پولیس والوں کو، اپنی ملٹری کو، اپنی اداروں کو، اپنی ججز کو غلط راستے پہ لڑاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم نے اس ملک کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جو واقعی پاک لوگوں کی جگہ ہو. اور وہ تب بن سکتا ہے جب یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، وہیں سے خارجی اور داخلی سیاست وہ بنیں گی. لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا، لوگوں کے عقائد کا احترام ہوگا، لوگوں کے فرقوں کا احترام ہوگا. ایسا نہیں ہوگا اگر ہم سب، معافی چاہتا ہوں، لاہور ہے،
لاہور کی ایک تاریخ ہے. بعض اوقات انسان دو فکرے میں تاریخ بدل دیتا ہے. منو کا سینہ مجھے یاد نہیں ہے. منو یہاں گورنر تھا. علامہ صاحب احمد شاہ درانی نے گھیراؤ کیا لاہور کا. منو نے بڑا اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا مقابلہ کیا, لیکن لاہور سرنڈر ہوا. اس وقت تک احمد شاہ نے مرہٹوں پہ حملہ نہیں کیا تھا. منو کو اس کا وزیر اعظم یہی لاہور میں کہیں کون سے باغ کیے پیش کر کے لے آیا احمد شاہ بابا کے پاس. احمد شاہ نے پوچھا کہ کیا کروں تیرے ساتھ. منو کو صحیح نام میں بھول رہا ہوں کیا نام تھا. کیا کروں تیرے ساتھ. علامہ صاحب منو نے کہا, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. منو نے کہا کہ اگر تو سوداگر ہے تو میں بہت بڑی قیمت میں بک سکتا ہوں. اگر تو کسائی ہے میرا سر کاٹ دو, اور اگر تو شریف آدمی ہے, یار شریف آدمی بندہ بان کے بات کر. تو اس نے اسی وقت کہا کیا بیٹھو میری بات, میں جا رہا ہوں کندھار, تو میرا گورنر. ہم نے اس طرح مسائل کو حل کرنا ہے. غلطی آپ سے ہوئی یا مجھ سے ہوئی ہے, مت ٹکو اس کے ساتھ, مت پکڑو اپنی غلطی کو. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. غلطی ہوئی ہے, آئے بسم اللہ اس بربادی کا علاج کریں. نہ میں آپ سے پکی دشمنی, نہ میں آپ سے. میں نے کل وہاں کہا تھا کسی کو اچھا بھی نہیں لگا. میں نے کہا نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ وہی پرانا ووٹ کو عزت دو. آئے آپ کا بھی فائدہ, ہمارا بھی فائدہ. آئے ووٹ ہمارا, ووٹ کی عزت ہوگی, پاکستان کی عزت ہوگی. پارلیمنٹ کی ہر ایک پاگل بنا ہوا جنگی ماحول بنا. بابا دنیا کہاں جا رہی, تم کیا کر رہے. یورپ نے ایک دوسرے کے کروڑوں انسان مارے, پہلی جنگ عظیم میں, دوسری جنگ عظیم میں. آج فرانس اور جرمنی ایک ساتھ چل رہے ہیں, روس اور جرمنی ایک ساتھ چل رہے ہیں. ہم نے کون سا گناہ کیا ہے. آئے بسم اللہ کریں, ہمسایوں سے پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پہ تعلقات رکھیں. اپنے ملک میں انصاف کو وہ کریں. ملک ایسے نہیں چلتا. ملک کو چلانے کے لیے آپ نے باہر کے بیڑیوں سے بھی, باہر کی بیڑیا جسے کہتے ہیں, آپ نے ملک کو باہر کے بیڑیوں سے بھی بچانا ہوگا, اندر کی بیڑیوں سے بھی. اندر بھی بیڑیے ہوتے ہیں. تحریک انصاف کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا, جو غلطی تو میں کیا کہوں, کڑا ہے, جو غلطی محترم ذوالفقار علی بھٹو نے کی, وہ غلطی تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے. بھٹو کو پہلے دور میں عوام نے کروڑوں کی تعداد سے ووٹ دیا, غریب لوگ آئے اقتدار میں. جب یار لوگوں کو پتہ چلا کہ اقتدار یہاں ملتا ہے, سب نے پیپل پارٹی کے جھنڈے سر پہ باندھ کے شمولیت اختیار کی. سارے وڈیرے, سارے خان, سارے بڑے بلا بتر اس میں شامل ہو گئے. وہ غریبوں نے جو قربانی دی تھی وہ پیچھے چلی. تحریک انصاف نے یہ غلطی نہیں کرنی. تحریک انصاف نے یہ غلطی نہیں کرنی. ایک ریکویسٹ میری ہوگی, اگر ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, میری تمام پارٹیوں سے ریکویسٹ ہوگی, چاہے مذہبی ہو, چاہے سیاسی ہو, چاہے فلانا ہو. میری ذاتی کسی سے دشمنی نہیں, لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک انسان کی حیثیت سے, وہ فلسفہ جو بڑے پیغمبروں کا ہے, انقلابیوں کا ہے, اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف سمیت ہم سب پارٹیوں نے اگر پاکستان کو بیماریوں سے نجات دلانی ہے, تو پاکستان میں پشتونوں میں, بلوچوں میں, سندھیوں میں, سرائکیوں میں, ہر جگہ پنجابیوں میں ایسے خاندان ہیں جو انگریزوں کے وقت سے لے کر اب تک اقتدار میں, جو انگریز کے ساتھ بھی تھا, جب محمد علی جناح صاحب آئے اس کے ساتھ بھی تھے, جب لیاقت علی آئے اس کے ساتھ تھے, پھر غلام محمد کے ساتھ تھے, پھر فیروز خان نون کے ساتھ تھے, پھر ڈاکٹر خان صاحب, پھر فلانا صاحب, پھر بھٹو, پھر ضیاء الحق, پھر فلانا. یہ جو ایور گرین, یہ جو سرسبز درخت ہیں, ان کو ہم نے سیاست سے اکھاڑ پھینکنا. تب جا کے آپ کو یہ راستہ ملے گا, ہمیں راستہ ملے گا. ورنہ پھر بس یہ کچھ ہوگا. ہم بڑے مشکور ہیں. آپ ہمیں وہ انقلابی بٹن تھے, وہ انگلی رکھی تھی, میں نے آپ کے لیے باتیں کر دی. 8 فروری کا بھی, جی 8 فروری کا
8 فروری 8 فروری. دیکھیں 8 فروری اس دن یہ ظلم ہوا تھا، یہ جبر ہوا تھا فلانا، یہ دن ہم منائیں گے. جس طرح ایک آدمی اپنے باپ کی برسی مناتا ہے، جس طرح ایک اپنی شادی کی برسی مناتا ہے، جس طرح ایک انسان، ہم بڑے بڑے عالموں پیغمبروں اور اس کی برسی مناتے ہیں، اس دن کو ہم منائیں گے. اگر واقعی تحریک انصاف کے کارکن چاہتے ہیں کہ عمران جیل سے رہا ہو، اگر واقعی وہ چاہتے ہیں